السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک قتل کیس روداد جس کا نام ہے آخری کوشش. میں بڑی تیزی سے گھوڑا بھگاتا ہوا قصبے میں داخل ہوا. بلال شاہ کے علاوہ گوبندر بھی میرے ساتھ تھا. مراد کے مکان کے سامنے پہنچ کر میں گھوڑے سے نیچے اترا. گوبندر نے بندوق سیدھی کر لی تھی لیکن بندوق استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی. میرے خدشے کے عین مطابق مراد ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا. گھر میں اس کی والدہ اور چھوٹے بہن بھائی تھے. میں نے بڑھیا سے پوچھ گچھ کی لیکن وہ بار بار یہی کہتی رہی، میرے بیٹے کو معاف کر دو، وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا. ماؤں کی نظر میں بیٹے ڈاکو اور قاتل بن کر بھی بے قصور ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے کہنے پر انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا. میں نے تھانے پہنچ کر فوراً مراد کی تلاش میں چھاپہ مار پارٹیوں کو روانہ کیا. ضروری کارروائی کے بعد خانہ بدوش لڑکی رتی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے امرتسر روانہ کر دیا گیا. اس کے قبیلے والے بڑے بپھرے ہوئے تھے. وہ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے. ان کے مردوں کی تعداد کسی طرح بھی 150 سے کم نہیں تھی. وہ سب کے سب چھریوں کلہاڑیوں سے لیس اور بڑی جنگجو طبیعت کے مالک تھے. شام کے وقت میرے مخبروں نے اطلاع دی کہ بہت ممکن ہے رات کو یہ لوگ مراد کے مکان پر حملہ کر دیں. اس خبر نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا. میں نے مخبر کو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے واپس بھیج دیا. تھانے میں نفری بہت کم تھی. آدھے سے زیادہ عملے کو میں مراد کی تلاش میں روانہ کر چکا تھا. دوپہر سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی. ڈیک نالے میں سیلاب آ گیا تھا اور رام پورے کا تھانہ دوسرے تھانوں سے کٹ کر رہ گیا تھا. اس صورت میں اگر خانہ بدوش گاؤں پر حملہ کر دیتے تو انہیں روکنا بے حد دشوار ثابت ہوتا. حفاظتی اقدام کے طور پر میں نے مراد کے گھر میں چند سپاہیوں کا پہرا بٹھا دیا. اندھیرا پھیلنے تک پورے گاؤں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آج رات خانہ بدوش گاؤں پر حملہ کریں گے. پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا. تھانے میں اس وقت صرف ایک رائفل اور ایک پستول تھا. پورے گاؤں میں ایک بھی پکی رائفل نہیں تھی. دیسی ساخت کی صرف ایک بندوق نمبردار کے پاس تھی. گاؤں کے چند نوجوان برچیوں اور لاٹھیوں سے مسلح ہو کر آ گئے تھے لیکن خانہ بدوش کے مقابلے میں اس مختصر سے جتھے کی کوئی حیثیت نہیں تھی. پورا گاؤں مراد کو برا بھلا کہہ رہا تھا. وہ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد خود تو فرار ہو گیا تھا لیکن اپنے گھر والوں سمیت پورے گاؤں کو مصیبت میں ڈال گیا تھا. مراد کا گھر گاؤں کی بیرونی حدود میں واقع تھا. یہاں سے نہر کا پل کوئی 1 میل کے فاصلے پر تھا. درمیان میں کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا. آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش مسلسل ہو رہی تھی. میں نے ASI گوبندر کو بندوق دے کر مراد کے مکان کی چھت پر بٹھا رکھا تھا. 2 اور سپاہی بھی اس کے ساتھ تھے. وہ پل کی طرف گہری نظر رکھے ہوئے تھے. یہ بھی ممکن تھا کہ خانہ بدوش چکر کاٹ کر چپکے سے گاؤں کی دوسری جانب سے حملہ کر دے. 10 نوجوانوں اور 2 سپاہیوں کی ٹولی کو اس جانب کی نگرانی پر رکھا گیا تھا. نمبردار اپنی دیسی ساخت کی بندوق کے ہمراہ ان کے ساتھ تھا. اپنے طور پر ہم نے انتظامات کیے تھے لیکن میں جانتا تھا اگر خانہ بدوشوں نے حملہ کیا تو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت مشکل ہو جائے گی. میں اپنے پستول سے صرف 10 فائر ہی کر سکتا تھا. اتنی گولیاں گوبندر کے پاس تھی. باقی رہی دیسی بندوق تو وہ کبھی چلتی تھی کبھی نہیں چلتی تھی. چاروں طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا. بارش گرنے کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. میں دعا مانگ رہا تھا خدا کرے یہ رات خیریت سے گزر جائے. رات کوئی 10 بجے گاؤں کی شمالی جانب سے شور بلند ہوا. لوگوں کے بولنے اور بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آئیں. کوئی 10 منٹ بعد چودھری قاسم اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ ڈولتا ہوا اندر داخل ہوا. اس کا گول چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا. میں آ گیا ہوں خان صاحب. ایسی کی تیسی ان ٹپڑی واسوں یعنی خانہ بدوشوں کی. وہ کندھے سے لٹکی ہوئی 12 بور کی رائفل تھپ تھپا کر بولا. کمر سے اس نے گولیوں کی پیٹی اڑس رکھی تھی. اس کے ساتھ کوئی 30 آدمی اور تھے. یہ سب کلہاڑیوں برچیوں سے مسلح تھے. 4-5 کے پاس رائفلیں بھی تھی.
دراصل یہ ریاست کا کارنامہ تھا۔ وہی مجھ سے اجازت لے کر شام کے وقت مہندی پور گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چودھری قاسم یاروں کا یار ہے، وہ اس کی مدد کو ضرور آئے گا۔ تمام افراد کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تیر کر گاؤں پہنچے۔ 2 افراد کے سر پر پٹیاں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ جس وقت یہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے، کسی مکان سے ان پر خشت باری ہونے لگی۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بلال شاہ کا کارنامہ ہے۔ جس جگہ یہ افراد زخمی ہوئے تھے وہاں بلال شاہ ہی تعینات تھا۔ اندھیرے میں اس نے بغیر پہچانے ان پر اینٹیں برسانی شروع کر دی تھی۔ اینٹیں پھینکنے کا کوئی موقع اس نے آج تک ہاتھ سے گنوایا نہیں تھا۔ چودھری قاسم کے پہنچنے کی خبر فوراً سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگوں کو کسی حد تک اطمینان ہوا۔ صرف ایک شخص ایسا تھا جو چودھری قاسم کی آمد پر سخت جھلایا ہوا تھا، اور وہ تھا پریم سنگھ۔ پریم سنگھ کی ریاست سے دشمنی تھی اور چودھری قاسم ریاست کی یاری کا دم بھرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پریم سنگھ مسلسل چودھری قاسم کو گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک کونے میں بیٹھ کر پان ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں بڑی دیر سے چودھری قاسم پر جمی ہوئی تھی۔ لڑنے والے کو کسی بہانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چودھری قاسم کے ایک آدمی نے حقے کا دھواں پریم سنگھ کی طرف چھوڑ دیا۔ پریم سنگھ تن کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک زناٹے کا تھپڑ اس آدمی کے منہ پر جڑا اور حقہ پکڑ کر صحن میں پھینک دیا۔ چودھری قاسم نے پہلے تو حیرانگی سے میری طرف دیکھا، پھر اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ پریم سنگھ کے پاس پہنچا۔ جو ہی اس نے تھپڑ رسید کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، میں نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 3-4 سپاہی فوراً اندر آ گئے اور انہوں نے مشتعل افراد کو پیچھے پیچھے ہٹا دیا۔ اتنے میں چھت سے گوبندر کی آواز آئی۔ وہ مجھے فوراً چھت پر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے کوئی خطرہ نظر آیا ہے۔ میں نے تیز نظروں سے پریم سنگھ اور چودھری قاسم کی طرف دیکھا۔ وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر پہنچا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ بارش کچھ ہلکی ہو گئی تھی۔ ایسائی گوبندر بڑے غور سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہا کہ کافی دیر سے 2-3 روشنیاں نہر کے پل کے پاس نظر آ رہی ہیں۔ میں نے بھی غور سے دیکھا۔ روشنیاں واقعی نظر آ رہی تھیں، لیکن وہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر چھت کی منڈیر پر پہنچا۔ اچانک مجھے دیوار کے بالکل نزدیک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے جھک کر نیچے دیکھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ دور تک کئی افراد چپکے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹتا، رسی کی طرح کی کوئی چیز میری گردن سے لپٹ گئی۔ عین اس وقت میں نے گوبندر کی چیخ سنی۔ کسی نے عقب سے اسے دبوچ لیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کمند پھینکنے والے نے مجھے گلی میں چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا۔ گردن میں اٹھنے والی شدید ٹیس نے میرے جسم میں انگارے بھر دیے تھے۔ میرے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ نکلی اور میں نے سامنے والے شخص کو لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ 2 افراد کلہاڑیاں لہراتے ہوئے میری طرف لپکے۔ خوش قسمتی سے میرا پستول ہولسٹر سے نکلا نہیں تھا۔ میں نے پستول نکالا اور ایک حملہ آور کا وار نیچے جھک کر بچایا اور دیوار کے ساتھ پشت لگا کر 3 فائر کیے۔ گولیاں حملہ آوروں کی ٹانگوں پر لگیں اور وہ زمین پر گر گئے۔ اتنے میں مکان کے اندر سے چودھری قاسم اور دوسرے مسلح افراد باہر نکل آئے۔ چھت کے اوپر سے بھی سپاہیوں نے گلی میں چھلانگیں لگا دی۔ برچیاں لہرائیں، لاٹھیوں کے ٹکرانے کی آوازیں آئیں۔ 3-4 کراہیں سنائی دیں۔ ایک آدھ فائر بھی ہوا۔ اتنے میں گاؤں کی شمالی جانب سے پہرا دینے والے افراد بھی لاٹھیاں لہراتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے، لیکن ان کے پہنچتے پہنچتے کھیل ختم ہو چکا تھا۔ خانہ بدوش اچانک اور شدید مزاحمت سے گھبرا کر بھاگ نکلے تھے۔ میری گولیاں کھا کر گرنے والے 3 افراد کیچڑ میں پڑے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ تھوڑی دور 4 اور افراد زمین پر گرے پڑے تھے۔ کوئی 10 خانہ بدوشوں کو گاؤں والوں نے پکڑ لیا تھا۔ مخبر کی بروقت اطلاع نے نہ صرف مراد کے گھر بلکہ شاید کئی اور گھروں کو بھی پامال ہونے سے بچا لیا تھا۔ جوابی حملہ اتنا زوردار تھا کہ خانہ بدوش ایک لمحے کے لیے بھی جم کر نہ لڑ سکے۔ ان کے 6 افراد زخمی ہوئے تھے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جان ضائع نہیں ہوئی تھی۔ گرفتار ہونے والوں میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔
ایک عورت تو وہی تھی جس نے کمانڈ ڈال کر مجھے چھت سے گلی میں گرایا تھا۔ میں نے بھی آخر تک اس کا گریبان نہیں چھوڑا تھا۔ جب خانہ بدوش بھاگنے لگے تو اس نے پوری قوت سے میرے ہاتھ پر کاٹ کھایا، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ قتل ہونے والی رتی کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ بھی بہن کی طرح خوبصورت رہی ہوگی، لیکن میں نے بے خبری میں اسے جو زوردار گھونسے مارے تھے انہوں نے اس کا منہ پھلا کر کپا کر دیا تھا۔ بعد میں مجھے اس پر ترس بھی آیا۔ دونوں عورتوں کو اگلے دن رہا کر دیا گیا۔ خانہ بدوشوں کے سردار سے بات چیت کے بعد میں نے باقی افراد کو بھی چھوڑ دیا۔ صرف 3 یا 4 آدمیوں پر مقدمہ چلا اور انہیں سزا ہوئی۔ اس لڑائی میں گاؤں کے جو 2 افراد زخمی ہوئے ان میں سے ایک ریاست بھی تھا۔ اس کی ران میں برچی کا گہرا زخم آیا تھا۔ برسات کے دن تھے۔ چند روز میں اس کا زخم بہت خراب ہو گیا اور اسے امرتسر اسپتال لے جانا پڑا۔ دن گزرتے رہے۔ مراد کو اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا۔ میں رات دن اسے گرفتار کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اسی کیس کے سلسلے میں امرتسر گیا تو ریاست کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا اور زخم میں پیپ بھر گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگا۔ بیماری نے اس کی رہی سہی ہمت بھی توڑ دی تھی۔ اس نے بتایا کہ گھر کی حالت بہت پتلی ہے۔ اگر چودھری قاسم اس کے گھر کی خبرگیری نہ کرتا تو اس کی ماں اور بہن دربدر ہو جاتی۔ اس کی بہن شادو بھی اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ بڑی افسردہ نظر آ رہی تھی۔ دائی بھاگا نے بتایا تھا کہ مراد اب اس کے دل سے اتر گیا، وہ اس سے نفرت کرنے لگی، لیکن مجھے پتا تھا کہ لڑکیوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عورت کب محبت کرتی ہے اور کب نفرت، یہ صرف وہی جانتی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اچانک میں اپنے خیالوں سے چونک اٹھا۔ چودھری قاسم ایک نوکر کے ساتھ پھلوں کا ٹوکرا لیے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے ٹوکرا زمین پر رکھ دیا، پھر اس کی نظر پہلی بار شادو پر پڑی۔ اس کی نظر دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس کی آنکھوں نے ایک ہی لمحے میں مجھے حرص و ہوس کی ایک طویل داستان سنا دی تھی۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر پوری یقین سے کہہ سکتا تھا کہ چودھری قاسم ریاست کی بہن کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے خیال پر خود بھی حیرت ہوئی۔ چودھری قاسم کی عمر کسی طرح 45-46 سے کم نہیں تھی۔ میں جو اٹھنے کا فیصلہ کر رہا تھا، چودھری قاسم کی آمد پر پھر جم کر بیٹھ گیا۔ چودھری بڑا کھلا ہوا تھا، مونچھوں کو بار بار بل دے رہا تھا اور ذرا ذرا سی بات پر اس کے حلق سے ہنسی ابلنے لگتی۔ ہنستے ہوئے اس کی بھاری بھرکم توند زور زور سے ہلتی تھی، یوں لگتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ کے کہے لگا رہی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سرخ ڈورے اس کی رنگین مزاجی کی داستان سنا رہے تھے۔ گفتگو کے دوران وہ گاہے بگاہے درزیدہ نگاہوں سے شادو کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ شادو کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ بے خیالی میں ہولے ہولے بھائی کا بازو دبا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ چودھری کی پرہوس نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی ہے۔ چودھری قاسم کی زندگی کا یہ پہلو اس سے پہلے میری نظروں سے بالکل اوجھل تھا۔ اب جبکہ یہ میرے سامنے آیا، میرا ذہن کسی اور ہی انداز سے سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ریاست کو پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں صرف 2 مشکوک نام میرے ذہن میں تھے، ایک مراد اور دوسرا پریم سنگھ، لیکن اب ان میں ایک تیسرا نام بھی شامل ہو گیا تھا، چودھری قاسم۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ سارا کھیل چودھری قاسم کا کھیلا ہوا، وہ چاہتا ہو، وہ شادو کو چاہتا ہو، اس کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا ہو اور اب اس کی بہن سے شادی رچانا چاہتا۔ پھر دفتن میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ میں خود بخود کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں موجود افراد حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ میں نے اپنی ٹوپی سنبھالتے ہوئے کہا، میں جلد از جلد تنہائی میں پہنچ کر کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ باہر کوچوان تانگے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور اس کہانی کا تانا بانا بننے لگا۔ مجھے کوئی 1 ماہ پہلے کی ایک بات یاد آئی تھی۔ رام پورہ میں مجھ سے پہلے جو انسپکٹر فرائض انجام دیتا تھا، وہ آج کل جالندھر کے ایک نواحی تھانے میں تھا۔ اس سے میری ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں چودھری قاسم کا ذکر آیا۔ اس نے مجھے چودھری قاسم کے اثر و رسوخ سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کام آنے والا آدمی ہے۔
اس نے چودھری کی ایک دلچسپ بات سناتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے شادی بیاہ کی ایک تقریب میں کسی لڑکی نے چودھری کو بھالو کہہ دیا۔ اس لڑکی کا نام رانی تھا اور وہ چودھری کی کوئی دور کی رشتہ دار تھی۔ چودھری کو اس کی بات کا بہت غصہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت بے تکلف تھا۔ اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو وہ اس رانی کو دل کی رانی بنا کر چھوڑے گا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ رانی کون تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں ریاست کے پاس بیٹھا تھا، اس نے شادو سے کہا تھا، رانی مجھے ذرا اٹھا کر بٹھاؤ۔ شادو کا گھریلو نام رانی تھا۔ ایک ایک کر کے واقعات کی تمام کڑیاں جڑتی جا رہی تھی۔ چودھری اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے معصوم و بے گناہ لڑکی سے انتقام لینے جا رہا تھا۔ وہ اس سے شادی رچانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے پہلے ریاست سے اس کی خوشحالی چھینی، پھر ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے اپنے رقیب کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس نے چوری کا الزام مراد کے سر لگوا دیا۔ اس نے خانہ بدوش رتی سے مل کر ایک چال چلی۔ اس چال نے نہ صرف مراد کو چور ٹھہرایا بلکہ اسے شادو کی نظروں سے بھی گرا دیا۔ بعد ازاں کسی وجہ سے جھوٹی گواہی دینے والی رتی کے ساتھ چودھری کی ان بن ہو گئی۔ ہو سکتا ہے رتی نے دھمکی دی ہو کہ وہ ساری بات پولیس کو بتا دے گی۔ چودھری نے اسے پولیس تک پہنچنے سے پہلے درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر دوہرا فائدہ حاصل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی کے قتل کا الزام مراد کے سر آئے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ مراد خود کو پولیس کی گرفتاری سے بچانے کے لیے روپوش ہو گیا۔ شادو کو جیتنے کے لیے اب میدان صاف تھا۔ جب خانہ بدوشوں نے حملہ کیا تو چودھری بڑی جواں مردی کا ثبوت دیتے ہوئے گاؤں والوں کی مدد کو آ گیا۔ حالات نے اسے اپنا منصوبہ آگے بڑھانے کا ایک اور موقع دیا تھا۔ ریاست زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گیا۔ چودھری نے اس کے گھر کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ اس نے ریاست کی ہمدردیاں جیتنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنوایا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ اگلے چند دن میں میرے لگائے ہوئے تقریباً تمام اندازے درست ثابت ہوئے۔ میری توقع کے عین مطابق صرف 2 روز بعد یہ خبر اڑی کہ چودھری قاسم ریاست کی بہن سے شادی کر رہا ہے۔ میرے خیالات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے دائی بھاگا سے ایک دفعہ پھر کام لیا۔ اس نے اگلے روز مجھے ریاست کے گھر کی مفصل رپورٹ بہم پہنچا دی۔ اس نے بتایا کہ چودھری قاسم نے ریاست کو قرضے کے بوجھ تلے اتنا دبا لیا ہے کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی ماں اس بے جوڑ رشتے پر بالکل تیار نہیں، لیکن بیٹے کے سامنے اس کا کوئی بس نہیں چلتا، اور اب تو شادو بھی اس شادی پر رضامند ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے شادو کا خیال آیا اور پھر چودھری قاسم کے کہکے لگاتی ہلتی ہوئی توند نگاہوں میں گھوم گئی۔ یہ سراسر زیادتی تھی۔ ایک معصوم پھول کو سازش کی انگلیوں سے کچلا جا رہا تھا۔ قانون کا محافظ ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ اصلاح قانونیت کو روکنے کی کوشش کروں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ اس دن سے میں نے اپنے تمام ذرائع چودھری قاسم کے خلاف شہادت ڈھونڈنے میں لگا دیے۔ دوسری طرف میں ریاست سے ملا اور اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتایا کہ شادی کی تاریخ طے کرنے میں جلدی نہ کرے، میں کچھ تحقیقات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ مراد کا تھا۔ اس کے مفرور ہونے کی وجہ سے حالات اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اگر وہ بے قصور تھا تو اسے فوراً تھانے حاضر ہو جانا چاہیے تھا۔ چودھری قاسم نے اسے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا اس کی روپوشی اسے پہنچا رہی تھی۔ میں چودھری قاسم کے خلاف تحقیقات کے سلسلے میں بڑا پر امید تھا، لیکن 3 ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد مجھے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یا تو چودھری قاسم ایک نہایت ہوشیار اور گھاگ مجرم ہے، ایسا مجرم جو اپنے جرم کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑتا، یا پھر بے قصور ہے۔ چودھری کو اپنے خلاف ہونے والی درپردہ تحقیقات کا علم ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ ہاں، طاقت کے مظاہرے کے لیے اپنی حویلی میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا جس میں پولیس کے کئی افسر بھی تھے۔ اس نے مجھے بھی بلایا تھا لیکن میں نہیں گیا۔ ریاست اسپتال سے فارغ ہو کر آ گیا تھا اور آتے ساتھ ہی اس نے شادی کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ ریاست کا مکان میرے پچھواڑے کی گلی میں تھا۔ رات کو ڈھولک کی آواز اور لڑکیوں کے گیت میرے گھر کی چھت پر بآسانی سنے جا سکتے تھے۔ جب بھی لڑکیوں کے گیت سنائی دیتے میرے ذہن میں
دو خاموش صورتیں گھومنے لگتی. سوئی سوئی اد کھلی آنکھوں میں ان آنکھوں کو پہچانتا تھا. یہ اس نوجوان کی آنکھیں تھیں جسے میں نے 7 روزہ ریمانڈ کے دوران بے دردی سے مارا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں سے ایک کرا بلند نہیں ہوئی تھی. ان آنکھوں میں کوئی بات تھی جو میرے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ریاست کی بہن کی شادی اس عیاش اور کینہ پرور شخص سے ہو گئی تو اس کا قصوروار میں ہوں گا. میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ شخص مجرم ہے، لیکن میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. زندگی میں ایسے کھٹن مرحلے بہت کم آئے تھے. میرا واسطہ ایک ایسے بااثر مجرم سے تھا جس نے ہر لحاظ سے مجھے چیلنج کر دیا تھا کہ میرے خلاف گواہی ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈ لو. 3 ہفتے میں نے بہت ٹکریں ماری تھی، لیکن کوئی زبان نہیں ہلی، کوئی ہاتھ بلند نہیں ہوا. شادی سے 1 روز پہلے قاسم سے میری ملاقات ہوئی. وہ رام پورے کے سونار سے کوئی زیور لینے کے لیے آیا ہوا تھا. سجے سجائے تانگے پر سوار وہ تھانے کے سامنے سے گزرا. کچھ آگے جا کر اس نے تانگا روکا اور فخریہ انداز میں چلتا ہوا میرے پاس آیا. اس کی تمسخرانہ ہنسی پر میرا خون کھول اٹھا. وہ میرے شانے کو تھپ تھپا کر بولا، بادشاہ ہو، غصہ تھوک دو. آپ کے گاؤں کا جوائی ہوں، کچھ تو عزت ہونی چاہیے. سارے کا سارا خون مجھے اپنے سر کو چڑھتا ہوا محسوس ہوا، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا. جب وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس جا رہا تھا، میں ایک انتہائی اہم فیصلہ کر چکا تھا. پوری زندگی میں نے صرف چند جذباتی فیصلے کیے ہیں اور یہ ان میں سے ایک تھا. میں اپنی کرسی سے اٹھا اور اسے آواز دی. وہ جاتے جاتے رک گیا. میں آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا. میں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک تیر چلانے جا رہا تھا. یہ تیر نشانے پر بھی لگ سکتا تھا اور اس کے خطا ہونے پر میری پیٹی بھی اتر سکتی تھی. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری، مراد کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس کا چہرہ سپاٹ رہا، لیکن آنکھوں میں لہرانے والا ایک رنگ میری نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا. کیا کہتے ہو بادشاہ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رتی کے قتل میں تمہارے ساتھ اور کون شریک تھا؟ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے پاگل سمجھ رہا ہو. اس سے پہلے کہ وہ کہکا لگاتا اور اس کی توند ہلنا شروع ہوتی، میرا ایک زوردار ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور اس کا شملہ اتر کر دور جا گرا. تانگے میں بیٹھے ہوئے مسلح افراد چھلانگیں لگا کر نیچے اترے. ان کے تیور خطرناک نظر آتے تھے. میرے دونوں ASI سب کچھ دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے کہ کوئی آدمی بندوق سیدھی کرتا، وہ انہیں گھیرے میں لے چکے تھے. چودھری نے تیبند کے اندر سے پستول نکالا، لیکن میرے پاؤں کی ٹھوکر نے اسے ہوا میں اچھال دیا. ایک اور ٹھوکر کھا کر وہ دورہ ہو گیا. 2 سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا. وہ مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا. اب میں حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا. سپہر کے وقت چودھری اپنے گاؤں مہندی پور میں اس طرح داخل ہو رہا تھا کہ اس کی پگڑی گلے میں جھول رہی تھی، ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور وہ میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے پیدل چل رہا تھا. مہندی پور کے لوگ گھروں سے نکل کر یہ حیرت ناک منظر دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ڈری ڈری سرگوشیاں کر رہے تھے. انہوں نے آج تک چودھری کو پولیس افسروں کے شانہ بشانہ چلتے اور ایک دسترخوان پر دعوتیں اڑاتے دیکھا تھا. وہ ان کے نزدیک پولیس افسروں سے بڑھ کر قابل احترام اور بااختیار تھا. پولیس افسر تو روز بدلتے رہتے تھے، لیکن چودھری برسوں سے ان کا حاکم چلا آ رہا تھا. وہ اپنے حاکم کی اس حالت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. میں چودھری کے اثر و رسوخ سے اچھی طرح واقف تھا. احتیاطی طور پر میں نے نزدیکی تھانے سے بھی پولیس کے کچھ سپاہی منگوا لیے تھے. جب پولیس نے چودھری کی بلند و بالا حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کی تو دروازے پر موجود مسلح آدمیوں نے مداخلت کی. میں نے ASI گوبندر اور محمد علی کو اشارہ کیا. وہ 10-15 سپاہیوں کے ساتھ چودھری کے ان چمچوں پر پل پڑا. گاؤں کے چوک میں نہنڈوں کی یادگار پٹائی کی گئی، یہاں تک کہ وہ مٹی میں لوٹنے اور چیخو پکار کرنے لگے. سپاہی دندناتے ہوئے حویلی کے اندر گھس گئے. مجھے معلوم تھا کہ پولیس اور سول حکام میں چودھری کی بہت دوستیاں ہیں. اس سے پہلے کہ اس کی گرفتاری کی خبر پھیلتی، مجھے اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈنا تھا. دوسری صورت میں سخت مشکل میں گرفتار ہو سکتا تھا. حویلی کی مکمل تلاشی لی گئی، لیکن شراب کی چند بوتلوں اور 1-2 بندوقوں کے سوا کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہ ہو سکی.
ایک لمحے کے لیے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں ایک بہت بڑا قدم اٹھا چکا تھا، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اب کچھ نہ کچھ برآمد ہونا ضروری تھا۔ میں ایک بار خود حویلی میں داخل ہوا، تلاشی لی، لیکن کوئی مزید چیز برآمد نہ ہو سکی۔ گاؤں کے چوک میں پولیس والے چودھری کے آدمیوں کو گھیرے کھڑے تھے۔ ایک طرف گوبندر چودھری کی ہتھکڑی تھامے کھڑا تھا۔ چودھری کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک بار پھر فاتحانہ چمک نظر آنے لگی۔ گاؤں کی آبادی یہاں وہاں ٹولیوں میں کھڑی چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں چودھری کے قریب پہنچا تو وہ چیخ کر بولا، کچھ نہیں ملے گا تھانے دار، کچھ نہیں ملے گا تمہیں، تم اپنا کام کر چکے، اب میرا کام دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بکواس بند کرو، تم مجرم ہو اور یہ ثابت ہو کر رہے گا۔ اپنی آواز کا کھوکھلا پن خود مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی چودھری قاسم نے اپنا مخصوص کہکا لگانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مجمع میں سے ایک بوڑھی عورت تیر کی طرح میری طرف بڑھی۔ میرے قدموں کے پاس آ کر وہ گر گئی اور زور زور سے کچھ بولنے لگی۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور بدحواسی میں عورت کا منہ بند کرنے لگا۔ عورت بلند آواز میں رو رہی تھی۔ میں نے بوڑھے کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ عورت کے پاس جا کر میں نے اسے زمین سے اٹھایا۔ جذبات کی شدت سے عورت کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہڈیوں بھرا کمزور ہاتھ بلند کیا، پھر اس کی استقوانی انگلی چودھری قاسم کی طرف سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنا سانس اندر کھینچا، پھر جیسے صدیوں سے قید آواز ایک چیخ بن کر اس کے حلق سے آزاد ہوئی، یہ ظالم ہے، یہ درندہ ہے، یہ قاتل ہے، تھانے دار صاحب اسے پھانسی پر لٹکا دو۔ اس نے شادی کے روز میری بہو کی عزت لوٹی اور میرے اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا۔ بڑھیا کی آواز گھنگھور گٹا سے ٹپکنے والا بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی۔ ذرا ہی دیر میں کئی اور فریادی سامنے آئے اور پھر لوگ اس شیطان صفت چودھری کے خلاف نفرت انگیز نعرے بلند کرنے لگے۔ ایک شخص نے بتایا کہ چودھری نے حویلی کے نیچے ایک بہت بڑا تہہ خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ شخص خود پولیس کو تہہ خانے کے خفیہ دروازے تک لے گیا۔ تہہ خانے کے اندر سے 4 مبہوس افراد برآمد ہوئے۔ یہ چاروں افراد چودھری کی خود ساختہ جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ ان قیدیوں میں ایک مراد بھی تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، لیکن اس کی نیم واہ آنکھوں میں خوابوں کی چمک ابھی باقی تھی، خواب جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھے۔ چودھری قاسم کو ڈکیتی، قتل اور آبرو ریزی کے کئی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے مجموعی طور پر 20 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ ریاست اور مراد میں صلح ہو گئی، لیکن ایک عرصے تک مراد کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ آخر کوئی 1 سال بعد ریاست کا رویہ نرم ہوا اور اس نے بہن کا ہاتھ مراد کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔